أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں کفار کی سیناد اور ضد کا بتایا تھا کہ وہ طرح طرح کی فرمائشی معجزات آپ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً فرمایا تھا کہ اگر ہم لے بھی آئیں گے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ یہاں اسی کی تفصیل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر ہم ان کے فرمائشی مطالبات اور فرمائشی معجزات لے آئیں، ان میں فرشتوں کا آ کر گواہی دینا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے مردوں کو زندہ کر کے ان کا گواہی دینا ہے کہ آخرت کے کیا معاملات ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پورے جن و انس، حیوانات، جمادات سب آ کر گواہی دیں، اور میں پھر بھی ایمان لانے والی نہیں۔ ان میں اتنا ضد اور عناد ہے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے اللہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ایمان دلائیں، جبر استعمال کریں، اور جبر استعمال انسان کی پیدائش کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو اللہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ ضد اور عناد اور دشمنی کو نئی چیز نہیں، ہر نبی کو اپنے زمانے میں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، جن میں انسان بھی تھے، جن میں شیاطین بھی تھے، جنات بھی تھے، انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور پیغمبروں کی دعوت اللہ میں آڑے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے، لیکن وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ولو اننا نزلنا الیہم ملائکہ، اور اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتے، ہمیں فرشتے آ کر گواہی دیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکلمہم الموتیٰ، اور مردے ان سے باتیں کریں، ان کے آباء و اجداد زندہ ہو جائے، اور وہ بھی آ کر پیغمبر اسلام کی گواہی دے، اور وہ بھی آ کر بتائے آخرت کے معاملات اور آخرت کے کتنے سخت معاملات ہیں، اور کیا وہاں پوچھا جاتا ہے اور کس چیز کا وہاں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ وحشرنا علیہم، اور ہم جمع کر دیں ان پر کل شیء قبلا، ہر چیز سامنے، حیوانات آ جائیں، جنات آ جائیں، جمادات آ جائیں، نباتات آ جائیں، ساری مخلوقات جمع ہو کر ان کے ساتھ جمع کر دیں، وہ بھی گواہی دے ماں کانوا لیؤمنون، پر میں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان میں عناد اور ان میں صدق اور دشمنی اس قدر بھری ہوئی ہے
اللہ یہ شاء اللہ، مگر ایک اللہ چاہے، اور زبردستی کوئی ایمان پر لے آئے تو اللہ تعالیٰ کرے تو مشکل نہیں ہے، لیکن اکثر یہ جھلون، لیکن اکثر لوگ نادان اور جاہل بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، شیاطین انس والجن، شیاطین انس بھی اور جن بھی، یعنی ہر قسم کا شیطان ہوتا ہے، انسانی شیطان بھی اور حیوانی شیطان اور جنی شیطان۔ شیطان کہتے سرکش کو، شیطانہ سرکشی کرنا، اور جو ہے اطاعت سے نکلنا۔ تو لہذا اگر انسان ہے تو سرکشی کرتا ہے تو وہ بھی شیطان ہے، اور جن ہے تو وہ بھی شیطان ہے۔ شیاطین انس والجن، انسانی شیطانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی ہم نے دشمن بنایا ہر نبی۔ اس کو کہتے جال تکوینی، یعنی تکویناً ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے تشریعی، شریعت کا حکم بن ہو، نہیں، یہ ہم نے جو مطلب ایک ہر نبی کو جو بھی دعوت حق لے کر آیا اس کو ایسے دشمنوں سے سابقہ پڑا جن میں انسان بھی تھے اور جن میں جنات بھی تھے۔ یہ بزرگ فرماتے تھے کہ جو جنی شیطان اس کو بھگانا بہت آسان ہے، نعوذ باللہ شیطان پر تو بھاگ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو انسانی شیطان ہے وہ نہیں بھاگتا، اس سے زیادہ خطرناک۔ وہ شیاطین کیا کرتے تھے، چاہے انسانی تھے چاہے جنات تھے، یوں ہی بعض من البعض، بعض بعض کو سکھاتے تھے، کیا وہی اس معنی میں نہیں ہے جو مقدس معنی ہے، ایک دوسرے کو الہام کرنا اور ایک دوسرے دل میں بات ڈالتے تھے۔ زخرف القول غرورا، زخرف کہتے ملمہ ساز بات، یعنی دیکھنے میں بڑی خوبصورت بات ہوتی تھی، دیکھنے میں بڑی اچھی بات ہوتی تھی، جس طرح جو ہے وہ نقلی چیز کے اوپر جو ہے وہ سونے کا ملمہ کر دیا جائے، یا سونا اس پر پینٹ کر دیا جائے اور لگا دیا جائے، یا چاندی لگا دی جائے اس پر، تو دیکھنے میں سونا چاندی ہے لیکن وہ حقیقت میں اندر تانبا ہے، اندر پتل ہے، اندر لوہا ہے۔ غرورا اس کے لیے کرتے تھے، غرورا فریب کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے، ایک دوسرے کو باتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، یوں ہی بات کہتے ہیں، یوں ہی بات جو بعض بعض کے دل میں ڈالتے ہیں، کیا زخرف القول، ملمس ساز باتیں، غرورا فریب کے لیے اور دھوکے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، انسان بھی اور یہ جنات بھی ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اس قسم کی باتیں جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت اور بڑی، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو، آپ یہ کر دیں، یہ فرمائش پوری کریں، یہ فرمائش پوری کریں، دیکھنے میں تو بڑی ایسی باتیں اچھی لگ رہی تھی، لیکن فرمایا کہ وہ صرف دھوکہ اور فریب کے لیے ہے، اگر وہ باتیں پوری بھی کر دے پھر بھی یہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو ہر نبی کے لیے اسی طرح کہتے جو نبی کے نائبین ہوں گے قیامت تک کے لیے ان کے بھی اسی طرح دشمن ہوں گے، ان کے انسانوں میں بھی دشمن ہوں گے اور ان کے جنات میں بھی دشمن ہوں گے، کیونکہ جو بھی حق بات کرے گا ان کو اس سے واسطہ پڑے گا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نبیوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، نبیوں میں جو صبر اور تحمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا قرب بڑھتا ہے، اور ان کی دعوت اللہ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نتیجہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں، اس لیے اور پھر مطلب یہ کہ انبیاء السلام پر تو ایسا نہیں، لیکن بعد والوں پر جو ان کے نائبین ہے، جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی کوئی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی خدمت کر رہے ہیں دین کی۔ ان کو کیونکہ شیاطین اور جنات اور انسان ان کی طرف سے باتیں ایسی آتی ہیں، ان کو یہ بات کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو اسی طرح پسند ہے کہ انسان نیکی کرتا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں پھر بھولتا جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ بولو شاہ رب کا ما فعلوہ، اور اگر اللہ چاہتے، تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بالکل اس چیز سے معذور کر دیں، کوئی ایک دوسرے کو بات سکھا سکتے، لیکن فضر ہوں مما یفترون، پر میں چھوڑ دی ان کو، مما یفترون جو وہ افتراء کرتے جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان سے چھوڑ دیجیے۔
فرمایا کہ یہ جو زخرف القول بلاتے ہیں، زخرف القول پر کون جاتا ہے؟ ان کی ملمسات باتوں پر اور دعوت حق اور دین حق کے خلاف جو باتیں، ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ان کو کون قبول کرتا ہے؟ اور تاکہ جھکیں ان کی باتوں کی طرف کون؟ افدا، دل ان کے، الذین آمنوا بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لائے. یعنی وہی لوگ لیتے ہیں جن کو آخرت پر یقین اور ایمان ہے. اگر آخرت پر یقین ہو تو ان کی باتیں ایسے اڑ جائیں جیسے غبارے میں سوئی مار دی جائے اور ایک دم میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آخرت پر ایمان نہیں ہے، اسی باتوں کے سہارے پر خوش ہوتے اور دنیا کی زندگی میں مست اور جو ہے نا وہ ٹھاٹ سے گزارتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس پر راضی ہوں. وَلْيَقْتَرِفْ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کیے جائیں وہ گناہ جو کرتے آ رہے ہیں. اقتراف سے مراد گناہ، ارتکاب گناہ. تو پھر ارتکاب گناہ میں خوب مست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ملمسات باتیں، یار کچھ نہیں ہونا، کوئی آخرت نہیں، کوئی مر کے زندہ نہیں ہونا، کوئی قیامت نہیں. پر جب یہ بات قلب میں آ جاتی ہے تو بس پھر یعنی وہ رات دن گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں پر راضی اور خوش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتیں کون قبول کرتا ہے؟ میں وہ قبول کرتے ہیں کہ جن جو لا یؤمن بالآخرہ ہے اور وہ راضی ہوتے ہیں، اور وہ یکترف ہو، اور تاکہ وہ ان گناہوں میں، ان غلط کاموں میں پڑے رہے، وہ ما ہم مقترفون، جو وہ کرتے تھے. اب یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا جو ہے وہ شاہد کون ہے؟ میری گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی اپنی کتاب کی شکل میں دی، تفصیلی کتاب نازل کر دی. اس تفصیلی کتاب میں احکامات بھی ہیں اور قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور سب بالکل ٹھیک ہے. واقعات بالکل ٹھیک ہیں، بالکل واقعات بھی ٹھیک ہیں، اور جو احکام ہے وہ اتنے جچے تلے احکام ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت حکم نہیں ہو سکتا. تو میں افغیر اللہ ابتغی حکمہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی منصف تلاش کروں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکمن، کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی حکم اور منصف تلاش کروں. والذی انزل الیکم کتاب مفصلا، اسی نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تفصیلی. اس تفصیلی کتاب ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے، ہر چیز کے قوانین احکام کے اعتبار سے بھی اور واقعات اور قصص کے اعتبار سے بھی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے گواہ ہے، میرے پیغمبر ہونے کی گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کے لیے کتاب نازل کی. اور کتاب ایسی معجز کتاب ہے کہ جس کو دیکھتی پتہ چل جاتا ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے. اور دوسرے کون لوگ؟ والذین آتینہم کتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، تورات انجیل دی. یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے بالحق، صحیح صحیح تیری طرف، رب کی طرف سے نازل ہوئی، تحقیق کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی. ولا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں اور اہل کتاب بھی میرے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اب اتنی بڑی گواہیاں ہیں کہ علمی دنیا میں اس وقت اہل کتاب پورے عالم پر جنجیسا ہوئے تھے اور باقی سب ان کا پر جاہل تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دے رہے ہیں ایسی کتاب نازل کر کے معجز، جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے
اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سلام کی رسالت کی گواہی دی. وہ تمت کلمت ربک، اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی صدقم وعدلا، صدق اور عدل کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ کامل مکمل کتاب ہے. صدقن وعدلا، میں نے بتایا کہ دو طرح کی چیزیں کتاب اللہ میں ہیں. ایک قصص اور واقعات ہے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے دشمنوں کے، اور پھر ہر ایک کے انجام کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ نے پیغمبروں کو فتح دی اور مخالفین کو کس طریقے پر نیست و نابود کیا. تو صدقہ، اس کا تعلق صدقہ سے کہ وہ واقعات بالکل ٹھیک ٹھیک واقعات، اور آئندہ بھی آنے والا جو پیشن گوئیاں دی کہ آئندہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک صادقانہ وعدلا اور انصاف کے ساتھ. وہ انصاف کے ساتھ کیا؟ احکام، جو احکام دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی احکام دیے ہیں، اتنے بھی جو وہ احکام دیے ہیں وہ بالکل پورے پورے نپے تلے احکام، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. لا مبدل کلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید اور اللہ کی کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہی غیر متنوع کے ذریعے جو احکام آئے ہیں جس پر حدیث مبارکہ کہتے ہیں، تو وہ کسی زمانے میں ان میں تبدیلیاں آ جائیں. لا مبدل کلماتی، ویسے بھی اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے اگر کوئی چیز نازل کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پیشن گوئی دے دی ہے تو فرمایا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں، وہ ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور ہر بات کا علم بھی رکھتے ہیں. تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام کو تسلی بھی دی ہے اور اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ کسی حال میں بھی ضد عناد اور دشمنی کی وجہ سے اور اپنی باطنی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کرنے کی وجہ سے کبھی بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.